جی دوستو، ویلکم بیک. آپ نے سنجے کپور جو بھارت کے بڑے جانے پہچانے صحافی ہیں ان کی باتیں سنی. کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اف یو ڈو ناٹ اسٹینڈ فار سم تھنگ یو ول فال فار اینی تھنگ. مطلب اصول بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا جی. ٹھیک ہے، بہت سی جگہوں پہ بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ ہمارے انفرادی معاملات ہوں یا ریاستی معاملات میں بھی آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک بالکل ایسی پوزیشن لے لیں اور پھر اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہ ہو. لیکن چونکہ اسحاق ڈار صاحب نہ ہی سیاستدان ہیں میری نظر میں، بڑی معذرت کے ساتھ، اور نہ ہی وہ سفارتکار ہیں. سفارتکاری کا ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اور وہ چونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے اور اس کے بعد وہ اپنا بزنس رن کرتے رہے، اور ماشاءاللہ یو اے ای میں زبردست ان کا بزنس چل رہا ہے. اور جب آپ بزنس مین ہوں تو پھر آپ ہر چیز جو ہے نا، ہوتا یہی ہے کہ آپ اسی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب چونکہ ہمارے ہاں پولیٹیشینز تو اس طرح پولیٹیشینز نہیں ہیں جس طرح آپ کو ویسٹرن دنیا میں نظر آتے ہیں. گو کہ وہاں بھی ایگزامپلز ہیں. مثال کے طور پر ٹرمپ جو ہیں وہی بنیادی طور پہ بزنس ہی کرتے ہیں اور وہ سیاست میں آئے ہیں. لیکن اگر آپ یو کے میں دیکھیے تو بہت سے آپ کو پولیٹیشینز ملتے ہیں جو پروفیشنل پولیٹیشینز ہیں، جو نیچے سے شروع ہوتے ہیں. کونسلر اپنے لوکل لیول پہ پالیٹکس کر کے اوپر تک پہنچتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اب اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ کچھ یہ ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ بزنس مین ہیں، تو وہ ہر چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جی اب بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ریاستوں کو کچھ ایسے اصولوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے جو کہ ان کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں، اور چاہے اس میں ان کو کچھ نقصان ہی کیوں نہ ہو. اگر ریاستیں ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے، پھر تو کوئی حد ہی نہیں ہے کمپرومائزز کی. اسی طرح دیکھیے نا، اب ہم نے ایران کی مثال لے لیجیے آپ. ایران نے بہت سفر کیا، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور انہوں نے یہاں تک امریکہ کے ساتھ ٹکر لے لی. تو نہ جانے ہم کیوں اتنے بے چین ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہماری تجارت بحال ہو. پہلے تو دیکھیے نا، اگر آپ نے تجارت بحال کرنی ہے تو پہلے آپ بھارت کو یہ تو کہیے نا کہ جو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس جو بھارت نے ہمیں 1996 میں دیا تھا، پہلے تو وہ بحال کریں. اور پھر جو ابھی سنجے کپور نے بتایا کہ کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہے بی جے پی کی حکومت کی یا مودی صاحب کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ری انگیجمنٹ کا پروسیس کریں. اگر آپ تجارت بحال کر رہے ہیں اور صرف تجارت ہی بحال کر رہے ہیں تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کو کس طرح فائدہ ہوگا، بلکہ پاکستان کو تو نقصان ہونے والا ہے اس سے، کیونکہ ہم بھی وہی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں اور بھارت سے وہی چیزیں. ٹھیک ہے، کچھ مشینری بھی آپ امپورٹ کر لیں گے جو آپ کو سستی ملتی ہے، لیکن اگر آپ وہ نہیں بھی کریں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. اصل مسائل بھارت نہیں ہے کہ بھارت سے تجارت تو بھارت کے ساتھ ہم 2019 تک کرتے رہے تھے، تو پاکستان کیا اکنامکلی بہت اوپر جا رہا تھا؟ پہلے تو مجھے کوئی یہ سمجھا دے. تو ایسی کیا تبدیلی بھارت کے ساتھ اگر ہم تجارت کریں گے تو کیا ایسی تبدیلی آ جائے گی جس سے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا؟ میں تو اس آرگومنٹ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اور یہ بھی دیکھیے، مزے کی بات یہ ہے کہ 1996 میں بھارت نے ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دیا، اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ مسلسل بھارت کے حق میں جا رہا ہے. ہمارے پاس تو کچھ ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ ہم تو کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہے بیکاز آف دا کاسٹ آف پروڈکشن ان پاکستان. تو میں سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں ایسے بیانات ہم دیتے ہیں. چلے اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ تعلقات تو نہیں، چلیے تجارت بحال کریں، تو اس کو پبلک میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ پبلک میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہم بحال کرنا چاہتے ہیں، اسٹیک ہولڈر سے ہم مشاورت کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں. اور جب آپ اپنے دشمن ملک کو اپنی کمزوری دکھائیں گے تو پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ رہ کیا جائے گا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس کہ آپ مذاکرات کریں. تو تھوڑی سی جو ہے نا سفارتکاری میں احتیاط لازم ہوتی ہے. تو یہ بالکل بیان جو ہے میں سمجھتا ہوں پہلے تو بیان کی حد تک بھی بہت غلط بیان تھا، اور دوسرا اگر آپ نے
کشمیر کے لیے کھڑا نہیں ہونا اور صرف اپنے چھوٹے موٹے یہ ٹریڈرز کے مفادات دیکھنے، کیونکہ پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہونے والا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. تو آپ نے ان ٹریڈرز کے فائدے کے لیے، کچھ انڈسٹریلسٹ کے فائدے کے لیے اپنی کشمیر کی پالیسی کو، جو آپ کا اصولی موقف ہے، پھر آپ کہیں گے کہ جی تجارت سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا اصولی موقف تو وہاں قائم ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بار اگر جو ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے، یا جس وقت جو ایک ڈیڈ لاک ہے، یہ کشمیر کی وجہ سے ہے. یہ 5 اگست 2019 کو تھی، اور آپ جب لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ یہی کہتے تھے کہ جی کشمیر بیچ دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب وہ جو پالیسی ہے اس پہ تو آپ ڈٹے رہیے نا، تھوڑا سا دکھائیے کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو غیرت مند ریاستیں ہوتی ہیں، جو اصولوں پہ کھڑی رہتی ہیں، خاص طور پہ جموں اور کشمیر اور فلسطین کے مسائل تو ہمارے لیے تنازعات ہیں، بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اور جموں اور کشمیر تو خاص طور پہ ایک تنازع ایسا ہے جس میں ہم براہ راست انوالوڈ ہیں. تو آپ کس طرح یہ کر کے اپنے مزید موقف کو، جموں اور کشمیر کے موقف کو کمزور کریں گے؟ میری سمجھ سے بہرحال یہ بالاتر ہے. پر ان اینی کیس گڈ لک ٹو پاکستان، جو جس طریقے کے ہمارے حالات خاص طور پہ جو فورن پالیسی ڈومین میں ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.